اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 18 اپریل 2023۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، ناک کے متعلق قسط نمبر 5۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل کی ریپرٹری یعنی ادویہ کی ترتیب بلحاظ علامات تیار کردہ THRI از ڈاکٹر طاہر حمید ججا صاحب۔ قسط نمبر 19۔ کالی بائکروم میں کان، ناک، جبڑوں اور ہونٹ وغیرہ یعنی تمام چہرے کی مشترکہ علامات۔ کانوں سے بھی چپکنے والا مواد نکلتا ہے، کان میں دھڑکن کا احساس ملتا ہے۔ اگر یہ مزمن ہو جائے تو کان کے پردے میں سوراخ ہو جاتے ہیں، قوت شامہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے، ناک میں مواد جم جائے تو درد بھی ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ نمی سے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ عام تیز کاٹنے والا مواد ناک سے بہتا ہے۔ اگر نزلہ مزمن ہو جائے تو ناک کے نتھروں کے درمیان والی ہڈی میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب علامت یہ بھی ہے کہ اگر اس ہڈی پر نزلہ کا مواد جم کر سخت ہو جائے تو اسے کھرچنے سے آنکھ کی بینائی پر اثر پڑتا ہے، پیشانی اور آنکھوں میں درد ہوتا ہے، ناک سے خون بہنے لگتا ہے، داڑھوں میں کھانسی کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ سر درد اور نزلاتی تکلیفوں میں جس طرف بھی درد ہو اس طرف کی نچلی داڑھوں میں درد کا ایسا احساس ہوگا گویا کہ درد کی اصل جڑ یہی ہے۔ صفحہ نمبر 489۔ کالی بائکروم میں ناک سے خون نکلتا ہے، ناک کی باریک جھلیوں میں گومڑ سے بن جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 499 یا 489۔ دانتوں کی جڑوں اور گالوں کے اندرونی حصوں میں السر بننے کا رجحان ہوتا ہے۔ گلے کی سوزش کے ساتھ زخم بن جاتے ہیں اور گلے کا درد ناک کی نالی اور نچلی جھلیوں میں بھی پھیل جاتا ہے۔ اس کا درد عموماً ایک جگہ تک ہی محدود ہوتا ہے، مگر گلے کی دکھن کا احساس وسیع دائرہ میں پھیل جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 490۔ کالی میور، منہ میں سفید رنگ کے چھالے بنتے ہیں، نزلہ جس میں ناک بند رہتا ہے اور سفید رنگ کی رطوبت کثیر مقدار میں بنتی ہے۔ صفحہ نمبر 503۔ کالی فاسفوریکم، مثانے کے نزلہ میں بھی کالی فاس اثر رکھتی ہے۔ بعض لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی بیماری ہوتی ہے جس کے حملے سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو عموماً مثانے میں ٹھنڈ لگنے سے مثانے کا نزلہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے، لیکن اس میں جلن نہیں ہوتی بلکہ پیشاب پانی کی طرح صاف ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گہری سوزش کے نتیجے میں نہیں ہے بلکہ نزلاتی تحریک ہے۔ جیسے ناک سے بھی پانی نکلتا ہے تو تکلیف نہیں دیتا، لیکن پونچھ پونچھ کے سوزش ٹھہر جاتی ہے اور بعض اوقات تعفن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 512۔ کالی سلفیورکم، نزلاتی تکلیفوں میں کالی سلف استعمال کی جائے، خصوصاً مزمن نزلہ میں، جبکہ نزلہ میں نزلاتی مواد سبز رنگ کا ہو چکا ہو۔ صفحہ نمبر 516۔ کریوزٹم، ناک کے کنارے بھی چھلے ہوئے اور زخمی ہوتے ہیں۔ عموماً بگڑے ہوئے نزلہ میں یہ علامت ملتی ہے، لیکن کریوزٹ میں یہ علامت مستقل پائی جاتی ہے۔ اکثر مخارج سے خون بہتا ہے۔ ناک، آنکھ، گردوں اور رحم سے خون بہنا اس دوا کا خاص مزاج ہے۔ صفحہ نمبر 521۔ لیک کینائنم، لیک کینائنم کی ایک علامت جو کسی اور دوا میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اس کا مریض سمجھتا ہے کہ اس کے منہ پر دوسرے کی ناک لگی ہوئی ہے، یا یہ کہ اس کا جسم کسی اور کا جسم ہے۔ صفحہ نمبر 526۔
لیک ڈیفلوریٹم. اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچے کی ناک کے اوپر سخت کھجلی ہوتی ہے اور کنارے زرد ہو جاتے ہیں. ہونٹوں کے کناروں پر بھی زردی پائی جاتی ہے. صفحہ نمبر 536. لیکیسس، سیاہ پھندار سانپ، سروکوکو کا زہر. بہار میں اگر اچانک سخت چھینکیں آنے لگیں تو یہ بھی لیکیسس کی ایک علامت ہے، اور بعض مریضوں پر میں نے خود آزما کر دیکھا ہے کہ سال ہا سال سے بہار کی الرجی یعنی دن رات بکثرت چھینکیں آنا لیکیسس 1000 کی ایک ہی خوراک سے دور ہو گئی اور پھر دوبارہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی. صفحہ نمبر 541. سردیوں کے موسم میں گلے کی خرابی لیکیسس کی خاص علامت ہے. سورائنم میں بھی سردیوں کے موسم میں داخل ہوتے ہوتے بہت نزلہ ہو جاتا ہے. سورائنم گلے کے لیے بھی اچھی دوا ہے، لیکن اس میں نزلہ خصوصیت سے نمایاں ہے، اور ایک خاص نشان یہ ہے کہ جب بھی نزلہ بند ہوگا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. یعنی سر درد اور نزلہ آپس میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن لیکیسس میں ایسا نہیں ہوتا. صفحہ نمبر 549. لیکیسس میں نزلہ زکام کے دوران ناک سے خون بھی بہتا ہے. اس قسم کی باریک علامتوں پر غور کرنے سے دواؤں میں باہم تمیز کی جا سکتی ہے. سورائنم اور لیکیسس میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں میں ناک سے شدید بدبودار نزلے کا مواد خارج ہوتا ہے. یہ نزلہ سر کے ایگزیما میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جس میں سر پر ایک سخت خول سا بن جاتا ہے جس کے اندر جراثیم پلتے ہیں. اگر یہ خول پھٹ جائے تو اس سے نہایت بدبودار مواد خارج ہوتا ہے. اس ایگزیما کو مقامی طور پر علاج سے دبا دیا جائے تو ناک میں انتہائی خطرناک نزلہ شروع ہو جاتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا. اس بیماری میں لیکیسس اور سورائنم دونوں سے بہت بہتر دوا میزیریم ہے. ایک دفعہ میرے پاس ایک بچہ لایا گیا جسے شدید ضدی قسم کا نزلہ تھا. کسی علاج سے آرام نہیں آتا تھا. ناک سے شدید بدبو آتی تھی جو سارے کمرے میں پھیل جاتی تھی. خوش قسمتی سے میں نے ان دنوں میزیریم کے بارے میں نیا پڑھا تھا. میں نے اسے میزیریم دی تو فوراً نزلہ ٹھیک ہو گیا، لیکن سر پر شدید ایگزیما ظاہر ہو گیا. چند دنوں میں اللہ کے فضل سے میزیریم سے ہی یہ ایگزیما بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. صفحہ نمبر 550 591. لیڈم میں پیشانی اور گالوں پر سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں جن کو چھونے سے درد ہوتا ہے. ناک اور منہ کے قریب کیل نکلتے ہیں. ناک میں جلن ہوتی ہے. کھانسی کے ساتھ دم گھٹتا ہے. بلغم کے ساتھ خون کی آمیزش ہوتی ہے. صفحہ نمبر 563. مینگینم ایسیٹسم. مینگینم میں کانوں میں بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی. ناک صاف کرنے سے جب ہوا کا دباؤ پڑتا ہے تو وقتی طور پر سنوائی ٹھیک ہو جاتی ہے. کان کے بیرونی حصہ کو ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے. نزلہ، زکام اور گلے کی خرابی کان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور کان میں درد ہوتا ہے. حتیٰ کہ دانتوں کا درد بھی کانوں پر اثر انداز ہوتا ہے. پس وہ نزلاتی بیماریاں جن کے نتیجے میں کان مسلسل بھاری رہنے لگے اور قوت سنوائی متاثر ہو، ان میں میگنینم کو نہیں بولنا چاہیے. سرد اور بھیگے ہوئے موسم میں بغیر کسی انفیکشن کے بھی سنوائی متاثر ہوتی ہے اور مریض اونچا سننے لگے گا. اگر اس کے ساتھ کان میں خارش ہو اور دبانے سے گلے میں بھی درد شروع ہو جائے اور چھینکیں بھی آئیں تو مینگینم سے افاقہ ہو سکتا ہے. عموماً یہ علامتیں بھیگے ہوئے ٹھنڈے موسم میں بڑھتی ہیں. مرکری کے مرکبات یا مرکری کا بیجا اور زیادہ مقدار میں استعمال آتش کی علامتیں پیدا کر دیتا ہے. مرکزی اعصاب کے خلیوں کو کھا جاتا ہے اور ناک کی ہڈیاں اور انگلیاں وغیرہ گلنے سڑنے لگتی ہیں.
کوڑ کی علامات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کا ہومیوپیتھک استعمال شفا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 592۔ بعض اوقات عام نزلہ میں بھی مرگ سال سے فوری فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ دوا نزلہ کا سطحی علاج کرتی ہے، مزمن دوا نہیں ہے، اس لیے اس پر بنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بجائے عام نزلہ کے رجحان میں، جس کو مرکری سے آرام آئے، مستقل طور پر کالی آیوڈائڈ دینی چاہیے۔ کالی آیوڈائڈ کا ان گہری وجوہات سے تعلق ہے جو نزلاتی بیماریاں پیدا کرتی ہیں، لیکن نزلاتی بیماریوں میں صرف یہی ایک دوا کافی نہیں ہے، اور بھی متعدد دوائیں کام آ سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر 597۔